بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحكماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمع في السماء بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلاة ورحمة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليك يا بنت زمزم والصفا السلام عليك يا بنت مكة ومنى السلام عليك يا بنت خير الرجال وخير النساء السلام عليك يا زينب سلام الله عليها صلوات انتہائی واجب الاحترام ارباب، آج کی اس محفل کا عنوان قدر مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ جس حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور جو کہ مروجہ طریقہ ہے جشن کا پڑھنے کا، میں خود کو ان بنیادی صفات سے عاری پاتا ہوں، لہذا جشن اور مجلس کا میرے نزدیک یہی معیار ہے کہ دونوں میں ان ہستیوں کی مدح و ثنا پیش کی جائے، بجز اس کے کہ مجلس میں ان کی شان اور صفات کا ایک جز مصائب کی صورت میں ہو۔ لہذا یہ خیال رہے کہ عنوان چاہے جو بھی ہو، چاہے جشن کا ہو، چاہے مولود میلاد کا ہو، چاہے مجلس کا ہو، یہ ذکر بڑا پاک ہے، یہ ذکر بڑا ہی پاک ہے، کیونکہ ہستیوں سے منسوب ہے، ان ہستیوں سے کہ جن کے اسماء گرامی ان کے ولادت کے وقت تجویز کرتے وقت بھی مرضی خدا کا انتظار کیا گیا۔ ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے کہ ہمارے نام جب رکھے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے مختلف محرکات ہیں۔ نام تمنا کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، نام انسپریشن کی صورت میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، نام کسی قدر شخصیت کے نام پہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو نام جس کا رکھا جائے وہ اسی کی طرح ہی ہو جائے۔ یہ آل محمد کے گھرانوں کی شخصیات کی عظمت ہے کہ جنس کا جو نام بھی رکھا گیا وہ اپنی ذات میں اس میں بامسمہ ہو گیا۔ اہل بیت کے گھرانے کے افراد اور ان سرداروں کے نام تمنائی نہیں ہیں۔ جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں گرامی محمد اس لیے نہیں رکھا گیا کہ جناب عبداللہ اور جناب فاطمہ جناب آمنہ کی خواہش تھی کہ ہمارے اس بچے کا ذکر کیا جائے، ہمارے اس بچے کی حمد کی جائے، بلکہ یہ مرضی خدا تھی کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو ہستی ہے جو کہ میرے دین کا پیامبر ہے، اس کا نام محمد ہی ہو۔ ہمارے نام ارمانی ہو سکتے ہیں، انسپریشن ہو سکتے ہیں، لیکن آل محمد کے گھرانے کے نام مرضی خدا کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو نقطہ آغاز ہے وہ مرضی خدا ہے۔ آج ہم جس ہستی کے ذکر کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، زین لعب، اپنے بابا کے لیے سبب زینت، اور اس نام کو رکھنے کے لیے قدر مشترک ہے کہ جس طرح ان کے بھائیوں کے نام تجویز کرتے وقت
مرضی خدا کا انتظار کیا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی تجویز کرتے وقت مرضی خدا کا انتظار کیا گیا، اور پھر ایسا نام تجویز ہوا بارگاہ عزتی کی طرف سے کہ اس میں بامسمہ ہو گئی یہ ہستی، ہر جہد سے اپنے بابا کے لیے سبب زینت۔ زینب علی اگر شجاع ہے تو زینب بابا کی شجاعت کی زینت ہے، علی اگر سخی ہے تو جناب زینب علی کی سخاوت کی زینت ہے، زینب جناب علی مولا علی اگر کل ایمان ہے تو زینب جناب زینب اپنے بابا کے ایمان کی زینت ہے۔ ذرا اتفاق تو دیکھیے کہ ایک گھر میں دو ہستیاں جمع ہو گئیں، جناب سیدہ مولائے کائنات کے جو کہ کل ایمان ہے ان کے ایمان کی محافظہ ہو گئیں، اور بیٹی اپنے بابا کے ایمان کی زینت ہو گئی۔ حضرات گرامی، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کائنات میں معصومین کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی خاتون آئیڈیل اگر انسان اپنے لیے تصور کر سکتا ہے تو وہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو کہ شرف اور نسب میں اپنے بھائیوں جو کہ امام ہیں، جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے ساتھ شریک ہیں۔ جس نانا کے وہ نواسے اسی نانا کی یہ نواسی، جس بابا کے وہ بیٹے اس بابا کی یہ بیٹی، جس ماں کی وہ رخت جگر اس ماں کی یہ بھی نور نظر۔ علماء فرماتے ہیں، بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ تین جہتیں گنواتے ہیں، ایک عورت کے یہی تین روپ ہوا کرتے ہیں، یا وہ بیٹی ہوتی ہے، یا وہ ماں ہوتی ہے، یا وہ، لیکن اگر کسی عورت کا یہ روپ جاننا ہو کہ وہ بہن کیسی ہو، وہ بہن کیسی ہو، گویا جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی مادر گرامی کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو کوشش ان کی زندگی میں بحیثیت بہن کے ایک اثر دکھانے کا تھا، اس اثر کو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے اس دنیا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی ہستی کو اتارا۔ اور کس طرح کی نسبتیں ہیں اس بی بی کی۔ میری نظروں سے کچھ روایات گزری کہ جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ تشریف لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ملکۃ العرب، آپ کی شریک حیات، اس کے ہم پر بہت احسانات ہیں، کیا کچھ صورت ایسی ہے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکیں؟ جناب سرکار رسالت مآب نے متبسم ہوئے، مسکراہٹ فرمائی اور کہا ٹھہرو، ایک وقت آئے گا جب تمہیں تمہارے جواب کا، سوال کا جواب مل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، ایسے میں گلشن زہرا و علی میں ایک پھول کھلا، خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے کوثر کی ایک سلسبیل کا اہتمام فرمایا ہے گلشن زہرا و علی میں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس نومولود بچی کو اپنی گود میں رکھا، اپنی زبان سے آب دہن چسایا اور فرمایا، ایک فکرہ فرمایا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ خدیجہ الکبریٰ کے احسانات کا بدلہ کس طرح چکایا جائے؟ حاضتی مسیل الخدیجہ، یہ خدیجہ کی مثال ہے۔ گویا جناب زہرا، جناب ثانیہ زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات میں ایک نسبت جناب خدیجہ الکبریٰ کا بھی ہے کہ وہ ان کے مشن کی محافظت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ جناب سیدہ کی ذات مرکز و محور ہے، بیٹی اس ماں کی ہے جو کہ بنا اسلام میں شریکت الرسول ہے، اور ماں اس بیٹی کی ہے جو کہ بقائے اسلام میں شریکت الحسین ہے۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ صلی اللہ محمد وآلہ
سے ہی موجود تھے۔ علماء فرماتے ہیں کائنات میں ایسی بیویاں کم ہی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے آغوش عصمت میں پرورش پائی۔ جب آنکھ کھولی چاروں طرف قرآن ناطق کے پارے، کبھی ایک پارے کی تلاوت، کبھی دوسرے پارے کی تلاوت، کبھی ایک پارے کی آغوش میں، کبھی دوسرے پارے کی آغوش میں۔ علماء فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جناب زینب ایسی حدیث ہیں جو کہ آیات قرآنی کے سائے میں پلی اور پڑی۔ اور پھر ایک نسبت جناب ابو طالب سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پوتی تو تھی ہی نا، لیکن جس طرح جناب ابو طالب نے اپنے وقت کی دو حجتوں کو پالا اور ان کی نصرت کی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک علی علیہ السلام، یہ محمد اور علی وہ ہیں جن کی ابو طالب علیہ السلام نے نصرت کی، اور یہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے اپنے وقت کے علی جناب زین العابدین اور اپنے وقت کے محمد جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی نصرت کی۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ جناب ابو طالب کی حضور میں کہ آپ تو سردار مکہ تھے، آپ تو سردار قریش تھے، آپ کے تو نام سے عرب کا سکہ چلتا تھا، آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہوا ان دو حجت خدا کی پرورش اور ان کی نصرت کرنا۔ لیکن کیا کہنے ہیں میری اس پاک بیوی کے کہ جنہوں نے ایسے حالات میں امامت اور حجت خدا کی حفاظت فرمائی کہ جب حالات موافق نہ تھے۔ یہ مکہ نہ تھا کہ جہاں پہ آپ کی حیثیت کو پہچانا جاتا، بلکہ ان کی محافظت و نصرت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایسے ماحول میں کی، ہاتھ میں رسیاں بندی ہیں، بے پالان اونٹوں پر سوار ہیں، مخاصمت بھرا مجمع ہے، کبھی دربار ہیں، کبھی بازار ہیں، کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب زین العابدین علیہ السلام کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، کبھی جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف۔ یہ رازدار امامت ہیں، یہ محافظہ امامت ہیں، اور ایسی کائنات کی ہستی ہیں کہ جنہیں وقت کے امام نے کہا کہ انت بحمد للہ عالمت و غیر معلمہ۔ اے مکی جان آپ کا کیا کہنا، آپ تو عالم غیر معلمہ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر چوتھے امام یہ فرماتے کہ آپ کا کیا کہنا، آپ تو رسول اللہ کی شاگرد ہیں، تو کیا یہ کوئی قابل اعتراض بات تھی؟ کیا یہ قابل فخر بات نہ تھی؟ اگر یہ کہا جاتا کہ آپ الحمدللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شاگرد ہیں، تو کیا یہ قابل فخر بات نہ تھی؟ اگر یہ کہا جاتا کہ آپ حسنین کریمین کی شاگردہ رہ چکی ہیں، تو کیا یہ قابل فخر اور فخر کا حوالہ نہ تھا؟ لیکن امام زین العابدین کیا فرما رہے ہیں کہ انتی بحمد للہ عالمت و غیر معلمہ۔ اے پھوپھی آپ کے کیا کہنے، آپ تو وہ عالمہ ہیں جن کا کوئی معلمہ ہے ہی نہیں۔ گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ منبع وہ راہ جس سے آپ کے خاندان کے بزرگ علم لدنی حاصل کرتے رہے ہیں، آپ نے بھی علم اسی منبع سے حاصل کیا۔ اور حضرات گرامی ایک بہت ہی عجیب نکتہ کہ ہمارے ائمہ کرام کا یہ وصف رہا ہے کہ ان سے جب بھی کوئی سوال پوچھا گیا انہوں نے فوراً اس کا جواب دے دیا۔ ہم یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی امام ایسا نہیں کہ جس سے کوئی سوال پوچھا گیا ہو اور وہ یہ فرمایا آگے سے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ اب وقت ایسا ہے کہ یزید نے طلب کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو، رہائی کا پروانہ دیا اور ان سے کہا کہ آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ وقت کا امام ایک جابر حکمران کے سامنے کہتا ہے میں اپنی پھوپھو سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ یہ کائنات کا پہلا اور آخری امام ہے جو کہ جس سے کچھ کہا گیا اور اس نے کہا کہ میں پوپھی جان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ علماء بڑے لطیف نکتے اس میں بیان کرتے ہیں، بہت ہی لطیف نکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے لے کر
شام کو فتح کرنے تک کا صحرا جو تھا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ لہذا جب اس منزل کا، اس مہم کا منطقی انجام پہنچا تو جناب زینب کا حق بنتا تھا کہ وقت کا امام آ کر پوچھے کہ آپ کی کیا مرضی ہے۔ علامہ مرزا اطہر صاحب فرماتے ہیں مرحوم کہ علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر علامہ اقبال سے بھی کوئی پوچھتا کہ ایسا کب ہوا کہ خدا نے بندے سے پوچھا ہو کہ تیری رضا کیا ہے، تو شاید علامہ اقبال کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شعر کی تعبیر کوئی ہم سے پوچھے کہ جب مشیت کا پیامبر، وقت کا امام بندے سے آ کے پوچھتا ہے کہ پوٹھی بتائیے آپ کی رضا کیا ہے، آپ کی رضا کیا ہے، کیا کریں۔ اب ایسے میں جناب زینب کا حوصلہ دیکھیے، کوئی اور عام خاتون ہوتی فرماتی چلو بیٹا بس رہائی مل گئی ہے، جلدی کرو، بس ناکے یہیں پہ بلواؤ، بس یہاں سے چلو، ایک لمحہ فرصت نہیں، ایک لمحہ یہاں پہ رکنا نہیں۔ لیکن یہ فاتح شام ہے، یہ فاتح شام ہے، اور فاتحین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ کر کے، ملک فتح کر کے واپس جانے میں جلدی نہیں کیا کرتے، بلکہ وہاں پہ اپنے آثار قائم کرتے ہیں۔ فرمایا اے بیٹا اس سے کہو کہ میرے لیے گھر خالی کرے، میں نے حسین کی مجلس کرنی ہے، میں نے حسین پہ رونا ہے۔ بس یہ وہ آثار تھے جو پہلے آثار ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، کہ جنہوں نے فاتح کی طرح اس سرزمین میں اپنے آثار قائم کیے، اور وہ اثر مجلس عزا کی صورت میں آج تک قائم ہے۔ بس حضرات گرامی، میں زیادہ آپ کی سماع خراشی نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ علامہ ماسکالی فرماتے ہیں، یہ عرب کا اور عربی لغت کا ایک طریقہ ہے، عربی بول چال کا، کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہو، قرآنی اسلوب ہے، تو اس کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جس طرح قرآن میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ حضرات گرامی، نہ صرف علامہ ماسکانی نے بلکہ حضرت علامہ الجزاری نے بھی یہی اسلوب بیان فرمایا جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان فرمائی، ماں زینب وما ادراک ماں زینب۔ اگر میں کہوں کہ زینب تو میرے منہ سے نکلا ہوا یہ لفظ اور آپ کے کانوں میں پڑنے والا یہ لفظ، اس لفظ کے بھاری پن کو، اس شخصیت کے تعارف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ شیعہ عقیلت و بنی ہاشم، یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، وہ عالمت و غیر معلمہ، اور وہ عالمہ ہے جس کی کوئی معلمہ نہیں، جس کا کوئی استاد نہیں۔ علماء فرماتے ہیں عقیل اور عاقل میں فرق ہے، اسی طرح عقیلہ اور عاقلہ میں بھی فرق ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو عاقلہ بنی ہاشم کیوں نہ کہا گیا، عقیلہ بنی ہاشم کیوں کہا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو وقت اور کی نزاکتوں کے تحت عقل مند ہو جائے، اس کو عقل ہا جائے۔ یعنی کوئی بھی شخص کبھی عاقل ہو سکتا ہے، کسی کی حالت میں عاقل نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جو عقیل ہوتا ہے اس کا اور عقل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عقیل شخص کے ذہن سے اور اس کی شخصیت سے عقل کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کا کون شخص ہے جو کہ عقیل نہیں ہے؟ لیکن اس بی بی کی عظمت یہ ہے کہ یہ عقیلہ بنی ہاشم کہلائی۔ اور حضرات گرامی، علامہ الجزاری پھر ایک عجیب گہرائی میں بات کرتے ہیں کہ جناب زینب کی مثال قرآن میں سورہ کافرون اور قرآن کی سورہ قل هو اللہ کے مطابق ہے کہ برابر ہے، اور وہ اس طرح کہ جس طرح سورہ اخلاص پروردگار کے حضور تولا ہے اور سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں پر تبرہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ
حسینیت کے زمانے میں خدا کے دشمنوں پر تبرہ ہے اور خدا کے دوستوں کے لیے تولا ہے۔ اور ایک اور بات فرماتے ہیں کہ ناد علی کے دو روپ ہیں، ناد علی کے دو روپ ہیں۔ جب ناد علی پیغمبر کی زبان سے نکلے تو مجسم علی بن جاتا ہے، اور جب حسین کی زبان سے نکلے تو مجسم زینب سلام اللہ علیہ بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد حضرات گرامی، آج ہم جس دور میں ہیں ہر طرف آزادی کا ایک شور ہے، ایک خط ہے۔ پچھلے دنوں یوم نسواں بھی منایا گیا اور اس انداز میں منایا گیا کہ خواتین ہمارے لیے باعث احترام ہیں، اور جتنی عزت اسلام نے خواتین کو دی ہے کہ کبھی خواتین کو جو کہ صحیح طور پر صحیح معنوں میں اسلام سے وابستہ رہیں، اگر وہ رسول کے گھر میں آئی تو اسے ام ابیہا کہا گیا، اور اگر وہ علی کے گھر میں آئی تو اسے زینب کہا گیا۔ یہ باپ اور بیٹی کا ربط اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پروجیکٹ کرنا، یہ اصل میں اس معاشرے میں عورت کے بارے میں جو تصور تھا، میں اکثر آپ کے سامنے بھی کافی دفعہ میں نے عرض کی کہ اس معاشرے میں کہ جہاں پہ عورت کا مقدر جنگ کے دوران کنیز بن جانا تھا، اور یا اگر جنگ نہ ہوتی تو اس کا مقدر زندہ درگور ہو جانا تھا، اور عرب کے لوگ قبر کو بہترین داماد کہا کرتے تھے، بہترین داماد کہا کرتے تھے، اور زندہ درگور کرنے کے فلسفے کو اس طرح بیان کرتے کہ داماد کو کوئی مردہ بیٹی نہیں دیا کرتا، زندہ بیٹی دیا کرتا۔ اب جناب سیدہ کی ذات میں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات میں یہ اس عورت کو، اس معاشرے میں اس عورت کا جو مینٹل جو تصور تھا اس کو چینج کیا گیا۔ ایک عورت معاشرے کو کس طرح بدل سکتی ہے، اسے ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اس ماحول کو اور اس معاشرے کو پاک کرنا ہے، اور مرد کی ایک الگ دنیا ہے جو چار دیواری کے باہر جا کر اس نے کسب حلال کرنا ہے۔ اور یہی نہیں، عورت اپنے جو تربیت کے ذریعے جب اس کے تربیت کیے ہوئے بچے اس چار دیواری سے باہر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا عمدہ تربیت یافتہ بچہ ہے۔ عورت کا ایک مقام ہے اسلامی معاشرے میں، لیکن جو پچھلے دنوں جو الٹ بازی ہوئی آزادی نسواں کے حوالے سے، یوم نسواں کے حوالے سے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت ایک اسلامی معاشرے کے ہم عورت کے لیے ایسی آزادی کا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ عورت ہی کیا، ہم تو مرد کے لیے بھی ایسی آزادی کا تصور نہیں حاصل کر سکتے۔ عورت ہو یا مرد ہو، ان دونوں کے لیے معیار حق کا راستہ ہے، معیار اطاعت خدا بندی ہے، معیار اطاعت امام ہے، وقت کے امام کی اطاعت ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا، یہ بتایا کہ عورت کی بہادری کی کیا حدود ہیں، عورت کی بہادری کی کیا حدود ہیں۔ ابن زیاد کا دربار ہے اور وہ انتہائی بدزبان مشہور ہے۔ ایک مرتبہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس دربار میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، یبن مرجانہ، ایسا حالات میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ماحول ایسا مخاصمانہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ شہادت بھی واقع ہو جائے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اپنے کردار سے یہ بتاتی ہیں کہ عورت کو کتنا بہادر ہونا چاہیے۔ فرماتی ہیں، دیکھو ذلیل وہ ہے جو کہ باطل پر ہو، کامران وہ ہے جو کہ حق پر ہو۔ حق اور باطل کا معیار ایک عورت کے لیے یہ ہے کہ جو اگر اس کو
ضرورت پڑ جائے گھر سے باہر نکلنے کی تو وہ حجت خدا کی نصرت میں نکلے، حجت خدا کی مخالفت میں نہ نکلے۔ اگر حجت خدا کی نصرت میں نکلے گی تو باوجود اس کے کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، ایک مخاصمانہ ماحول میں ہوگی، کامیاب ہوگی، کامران ہوگی۔ لیکن اگر حجت خدا کی مخالفت میں نکلے گی تو چاہے وہ اونٹ پہ سوار ہو، چاہے وہ خچر پہ سوار ہو، لاؤ لشکر کے ساتھ ہو، نتیجہ ندامت ہوگا، نتیجہ پشیمانی ہوگی۔ اللہ پڑھ دے محمد۔ ایک عورت کتنی بہادر ہو سکتی ہے؟ تاریخ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بہادری کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ اور اب جیسے جیسے یہ ماحول کھلتا جا رہا ہے، میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، عیسائی راہب ہے، عیسائی فادر کرسٹوفر پالیسی، ایک انٹرویو میں، اور وہ جناب وہ ریسرچ کر رہا ہے۔ اس نے ایک کتاب آلریڈی لکھ چکی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی پر، اور دوسری کتاب لکھ رہے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پر۔ اور وہ انٹرویور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کس چیز نے آپ کو کیا محرک ہوا کہ آپ ان ہستیوں کے بارے میں لکھیں؟ آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، اور جب آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ مکتب اہل بیت سے۔ اس نے ایک بڑی تاریخی بات کی، اس نے کہا میرا تعلق یا واسطہ اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اگر چند خواتین کا حوالہ دیا جا سکے بہادری کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، عفت کے حوالے سے، تو وہ ان خواتین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو دو دور میں نے دیکھے، ایک کربلا سے پہلے کا، عاشورہ سے پہلے کا، اور ایک عاشورہ کے بعد، اور میں ان دونوں کرداروں میں بہت عجیب سا فرق محسوس کرتا ہوں۔ عاشورہ سے پہلے کی زینب بات بات میں رونے والی، بات بات میں غش کرنے والی، تھوڑے سے نامساعد حالات، اور جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا گریا، جناب اکبر کی لاش آئی گریا، جناب قاسم و اون و محمد علیہ السلام کی لاشیں آئیں، اور یعنی یوم عاشورہ سے پہلے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا رخ ہے وہ ایک مظلوم، دہشت زدہ، خوف زدہ خاتون کا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں عصر عاشور کی زینب کو دیکھتا ہوں تو میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ وہی زینب ہے جو کہ کل جس کی جو حالت تھی۔ اور وہ کہتے ہیں میں شیعہ نہیں ہوں، نہ میرا امامت سے کوئی سروکار ہے، لیکن میں اس بات کی یقین رکھتا ہوں کہ اگر شیعوں میں کوئی عورت امامت کے لائق ہوتی تو وہ زینب سلام اللہ علیہ ہوتی، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہر وہ کردار نبھایا جو کہ وقت کے امام کا ہو۔ مجھے جب یہ میں نے انٹرویو سنا تو میرے ذہن میں علامہ نقن صاحب کے جملے آ گئے۔ وہ فرماتے تھے، یہی جملے انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں فرمائے کہ اگر مشیت عزتی کو گوارا ہوتا کہ کوئی عورت نبی کے عہدے پر قائم ہوتی تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوتی۔ آج غیر کہہ رہے ہیں کہ اگر شیعوں میں مرد امام کا تصور ہوتا تو پہلا امام جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوتا۔ حضرات گرامی، شخصیت کا تعارف وہی ہوتا ہے کہ جو عقیدت کے تابع نہ ہوں، اور شخصیتیں وہی زندہ رہتی ہیں جو کہ کسی دور میں اور کسی زمانے میں ان کا کردار مقید نہ ہو۔ آج کے دور میں جب ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آج کے دور کی جیتی جاگتی شخصیت نظر آتی ہے۔ اولاد کے ساتھ اس کا برتاؤ، بحیثیت ایک بہن اس کا جو کردار ہے، بحیثیت ماں اس کا جو کردار ہے، آج کی خواتین کو کردار زینب کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ آخر ہم بھی وقت کا امام رکھتے ہیں، آخر ہم بھی وقت کا امام رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے محشور ہونا ہے۔ کیا ہماری خواتین
بلکہ خواتین سے پہلے ہم خود اس قابل ہیں، اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وقت کا امام ہمارے دروازے پہ دستک دے اور ہمارے گھر کا ماحول اس قدر پاکیزہ ہو کہ ہم امام سے یہ نہ کہیں کہ امام 2 منٹ صبر کیجیے، 2 منٹ صبر کیجیے۔ نہیں حضرات گرامی، آج کے شیعہ کی، آج کے مکتب اہل بیت کے پیروکار کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ ہر وقت عاشور ہے، ہر وقت کربلا ہے۔ ہمیں عصر عاشور کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ہے، اور ہم اس معاملے میں ایسا نہیں کہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ہمارے سامنے مثالوں کے تمار لگے ہیں، انبار لگے ہیں۔ اس گھرانے کے مرد تو ایک طرف، اس مرد گھرانے کی عورتیں بھی ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار اور سیرت سے تاریخ کو بدلا ہے۔ ان کے کردار میں اتنی طاقت ہے کہ جس نے تاریخ کے دھارے کو بدلا دیا۔ ایک عالم دین کہتا ہے کہ میں شام میں بیوی کی زیارت کے بعد زیارت کی میں نے، اور باہر آ کر ایک دکاندار کے پاس کھڑا ہوا، چائے پیلا تھا یا کچھ، اور میں نے کہا کہ اے سید جو بھی ہے، عربی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، آپ یزید کی جد کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ شام میں بیٹھا ہوا شخص کاروبار کر رہا ہے شام میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب اس سے یہ بات کی تو آپ کو بولا ہو گیا۔ اس نے کہا آج تو ایسی بات کی ہے، لیکن آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے یزید کے حسب نسب کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات سننے چاہیے تو یہ جان رکھو کہ میرے پاس ان کے لیے کوئی کلمہ نہیں، اس کے لیے، اس کی جد کے لیے کوئی کلمہ خیر نہیں۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں میرا رخ بے اختیار نجف کی طرف مڑ گیا، اور میں نے کہا یا علی علیہ السلام، یہی شام تھا جہاں پہ صفین لڑی گئی، یہی شام تھا کہ جہاں آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس فتنے کو دبایا جا سکے، لیکن وہ وقت کی مصلحت تھی، وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن کیا کہنے ہیں آپ کی بیٹی کے کہ 2 خطبوں نے شام کا نقطہ بدل دیا، 2 خطبوں نے شام کا جو ہے تو نقشہ ہی بدل دیا، کایا ہی پلٹ دی۔ حضرات گرامی، یہ کوئی معمولی عورت کا کام نہیں، یہ معمولی ہستیت کا کام نہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خطابت، ان کی شجاعت، ان کی شہامت کا ایک زمانہ گزرا ہے۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں کھلے ہیں، میں آزادی سے اپنی گردن کو حرکت دے سکتا ہوں، ماحول میرا مخاصمانہ نہیں، آپ سب مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جس دور میں خطابت کی، ایسے شہر میں قیدی بن کر آئیں جہاں کچھ عرصہ پہلے وہ شہزادی ہوا کرتی تھی، اور پھر لوگوں کا مجمع جو کہ رو رہا ہے، جناب زینب کو ان کا یہ رونا خاطر میں نہ لا سکا، اور ایک مرتبہ اس مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے اہل بدعت، اے دھوکے بازوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فوجیوں کے پہرے میں جا رہی ہیں، اور کس طرح خطاب فرما رہی ہیں، اے دھوکے بازوں، اے فریب کاروں، اے اہل بدعت، تمہارا یہ رونا ہمیں کسی طرح بھی جو ہے تو لبھا نہیں سکتا۔ اور پھر فصاحت کے جو ٹکڑے انہوں نے بیان کیے، تمہاری مثال ایک ایسے سیم و زر کی ہے جو اتنی گہرائی میں ہے کہ جو چاہے بھی تو اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تمہاری مثال گندگی پر اگے ہوئے اس سبزے کی ہے جسے کوئی جانور بھی کھانا گوارا نہیں کر سکتا، اور تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنا سود کاٹتی ہے اور پھر اسی کو پھاڑ دیتی ہے، اسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یہ بے مثال جرأت، اور یہ خطبہ جب گھروں کے اندر لوگوں نے سنا تو گھروں کے باہر آ گئے، یہ علی کے لہجہ کیسا ہے، یہ علی کے لہجے میں کون بول رہا ہے، یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو شام کوفہ کے لوگوں کو ڈانٹ اور ڈپٹ کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی ملک کی شہزادی اپنے غلاموں کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھ کر بھی اس قدر ڈانٹ اور ڈپٹ نہیں کر سکتی جتنا اس بندھی ہوئی شہزادی نے آزاد لوگوں کو دیکھ کر ڈانٹ ڈپٹ کی۔
علی کی بیٹی تھی، علی کی شیر دل بیٹی تھی. اور پھر جب دربار ابن زیاد میں گئے، میں آپ کو اس کا واقعہ بیان کر چکا ہوں. انتہائی بد کلام شخص اس کو ابن مرجانہ کہہ کر پکارا، اس کی میں اور اس کی نفرت کو توڑا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تو، اور پھر اس نے کہا تھا کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اللہ نے تمہیں نعوذ باللہ کیسا ذلیل و خوار کیا. اس کا جواب جناب شہزادی نے دیا، ما راک الا جمیلا، میں نے تو اللہ میں سوائے جمیل کے، اس کے کرم کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں. اور پھر یہی بی بی جب دربار یزید میں جاتی ہے، شمر واقعات کربلا کو توڑ بروڑ کے پیش کرنا چاہتا ہے. جناب زینب کو جلال آتا ہے، وہ شمر کی گفتگو کو اس طریقے سے قطع کرتی ہیں، یا ایھا الکذاب کہہ کر، اے جھوٹے فریبکار، تو جھوٹ بولتا ہے، تو بکواس کرتا ہے، غلط کہتا ہے. جب یزید نے دیکھا کہ اس کے نائب اور اس کے پیٹ غلام کی علی کی بیٹی کے سامنے نہیں چلنے والی، ایک مرتبہ عنان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے جناب شہزادی سے، تو کہتا ہے یہ وہ حکومت تھی جس کی خاطر تیرے بھائی نے میرے ساتھ جنگ کی. اب یہ بہت سخت جملے ہیں، اور آج کے دور میں ایک دم اگر آپ کے سامنے ایسا سوال ہو جائے، ہمارے سامنے اگر یہ سوال ہو جائے اچانک بغیر تیاری کے کہ امام حسین علیہ السلام نے حکومت کی خاطر جنگ کی، تو آج کے دور میں اس کا جواب دینا آسان ہے. لیکن تازہ واقعہ کربلا اور پھر وہ شخص وہ قاتل سامنے کھڑا ہو، جب وہ یہ سوال کرے کہ کیا یہ وہ حکومت تھی کہ جس کی خاطر تیرے بھائی نے میرے ساتھ جنگ کی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے اس سے گفتگو کی اور اسے کیا کہہ کر پکارا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. جہاں بھی خطاب کیا ظالم حکمران کی نفرت اور غرور کو پہلے پاش کیا. اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج تو حکومت میں بیٹھ کر ہمیں ذلیل و خوار کر کے تو یہ دم بھرے گا کہ یہ حکومت تیرے پاس ہے؟ یاد رکھ، جسے تو حکومت سمجھتا ہے یہ مہلت ہے، جسے تو حکومت سمجھتا ہے یہ مہلت ہے، اور خدا ظالموں کی رسی کو دراز کر دیا کرتا ہے تاکہ اس پر سے اپنی حجت تمام کرے. گویا اس خطبے کے ذریعے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گزشتہ اور آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے یہ بات بتا دی کہ جو ظالم شخص ہوتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں حکومت آ بھی جائے تو وہ مہلت ہوا کرتی ہے. اور پھر اپنا تعارف کروایا، ہم وہ ہیں جنہیں خدا نے نبوت اور امامت سے سرفراز کیا، ہم وہ ہیں جن کے گھروں میں آج بھی آثار وحی ہیں، وحی کے آثار آج بھی ہیں. حضرات گرامی، جتنی گفتگو کی جائے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکات پر وہ کم ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابھی یہ پہلو، یہ تحقیق اب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے عادل لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرے گا، جس طرح کربلا کا واقعہ اپنے آپ کو انفولڈ کر رہا ہے، انفولڈ ہوتا جا رہا ہے، جس طرح یہ کائنات انفولڈ ہو کے وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے، اسی طرح کربلا کا یہ واقعہ اور اس کے مضمرات جیسے جیسے انسانی عقل و فہم اپنی شعور کی منزلیں طے کرے گا، یہ واقعات اور اس واقعے کربلا کے مضمرات انسانیت کے سامنے مزید روشن ہو کر سامنے آئیں گے، اور انسانیت کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ انسانی تاریخ میں ایسی ہستیاں بھی تھیں جنہوں نے انسانیت کے سر پر، انسانیت کے ماتھے پر غازہ چمکایا، جنہوں نے انسانیت کو اتھاہ پستیوں کے پر گرنے سے بچایا اور وہ بلندیاں عطا کی جو کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں. بس اس کے ساتھ ہی آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس بیوی کا، جس پاک بیوی کا ذکر ہوا ہے، اس کی سیرت اور کردار کو ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے تو سمجھنے کی
جو ہے تو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری اس پاک بیوی نے دین اسلام کے لیے جو بھی صحبتیں برداشت کی، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس بیوی کے مشن کو زندہ رکھتے ہوئے اس اسلام کے لیے، اس عظیم الشان مذہب اسلام کے لیے، جو کہ ہمارے لیے واحد طریقے نجات ہے، جو کہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو قربان کر دیں۔ یا اللہ مشن حسینی پر جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے استقامت دکھائی اور اس کو کامیاب کیا، یا اللہ ہمیں کربلائے عصر میں وہ کردار اور وہ سیرت ہمیں بھی عطا فرما، تاکہ ہم اس کربلا کے واقعے کو، اس کربلا کو جو کہ حقیقت میں اسلام کی بقا کا ضامن ہے، اس کو دنیا تک عام کرے، اور سب سے پہلے اس کے اسباب کو اور اس کے مضمرات کو اپنی ذات پر جو ہے تو اس کا اتباع کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو ان کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ جس نے بھی اس محفل کے انعقاد میں جس طریقے سے بھی محنت کی ہے، شرکت کی ہے، یا اللہ اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو علم اور ہنر کے میدان میں اس بلندی تک پہنچا جو کہ جس بلندی پر تو اور تیرے ائمہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو مذہب اسلام کی بھرپور خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم رکھ۔ یا اللہ ان سب کو جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو صحت شفا کلی عطا فرما، جو مسافر ہیں ان کی مسافرت پر خیر فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اس گوہر مراد سے فیضیاب فرما۔ یا اللہ میرے ذمہ جن افراد نے جو دعائیں لگائی ہیں، یا اللہ تو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ ان تمام حضرات کو جنہوں نے مجھ پہ یہ قرض رکھا، دعا کی ہے، التماس سے دعا کی ہے، یا اللہ ان تمام حضرات کی، خواتین کی، بچوں کی دعائیں پوری فرما۔ یا اللہ یا اللہ اس محفل میں شریک جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں، ان کی دلی جو بھی خواہشات ہیں وہ پوری فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری سب دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ وقت کے امام کو جلد از جلد اس میں ضرور دے اور ہمیں ان کے آوان و انصاف میں شامل فرمائے۔ ایک مرتبہ اس مبارک موقع پر تمام مومنین و مومنات کے لیے، خاص طور پر حاضرین کے تمام شہداء کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ احسن رحم اللہ علیہ والدین، بارک اللہ فیک۔ اللہ